السلام علیکم دوستوں، میں اس سے پہلے بھی آپ اپنی 2-3 ویڈیوز میں کچھ پراسرار اور عجیب و غریب واقعات آپ کو سنا چکی ہوں، لیکن دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی یہ کائنات تو ان پراسرار واقعات سے بھری پڑی ہے، بے حد اسرار و رموز ہیں جو انسان جانتا تک نہیں۔ لہٰذا جو کوئی بھی واقعہ میری نظر سے گزرتا ہے یا میں نے سنا ہوتا ہے وہ میں اپنے بہن بھائیوں سے ضرور شیئر کرتی ہوں۔ آج بھی میں آپ سے ایسے چند واقعات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو واقعی میں بہت زیادہ ڈراؤنے اور سنسنی خیز ہیں۔ لیکن دوستوں، واقعات سنانے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ساتھ میں ویڈیو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں۔ دوستوں، یہ واقعات کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ میرے اپنے کزن کے ساتھ پیش آئے، جن کا اصلی نام میں صیغہ راز میں رکھتے ہوئے ایک فرضی نام راجو سے منسوب کر دوں گی، لیکن واقعات بالکل اصلی ہیں جو میں آپ کو اپنے راجو بھائی کی زبانی ہی بتاؤں گی۔ ان دنوں میں بہت چھوٹا تھا، سیکنڈری اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ، اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا۔ شروع ہی سے نڈر فطرت کا مالک تھا۔ ہماری رہائش لالو کھیت میں تھی۔ غالباً یہ 30-35 سال پہلے کی بات ہے، لیکن لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی بات ہے۔ میں نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں بھی بے حد مقبول تھا۔ ہر روز تمام ہی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب دوست میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رات کو اکٹھے ہوتے اور خوب گپ شپ کرتے تھے۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ان دنوں 11 بجتے ہی سڑکوں پر ہو کا عالم ہوتا تھا اور آدھی رات کا وقت معلوم دیتا تھا۔ باتوں اور ہنسی مذاق میں کب وقت گزرتا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر کوئی رات 12 بجے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کے لیے نکلتے، سب اکٹھے ہوتے، جس کا گھر پہلے پڑتا اور پہلے اپنی گلی کی طرف مڑ جاتا۔ اسی طرح نکلتے نکلتے سب سے آخر میں میرا گھر پڑتا تھا۔ میرے گھر کے راستے میں ایک بہت بڑا نالا پڑتا تھا اور اس کے پاس سے ہی گزر کر میں گھر پہنچتا۔ اسی طرح حسب عادت ایک دن سب کے جانے کے بعد میں اکیلا رہ گیا۔ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ نالے کے کنارے ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کو اس گندے پانی سے نہلا رہی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ وہ شدید ترین سردیوں کی راتیں تھیں۔ اس وقت آدمی دن میں نہاتے ہوئے کام جائے، نہ کہ رات کے اس پہر۔ میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، بہن یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اتنی رات کو شدید سردی میں اپنے بچے کو نہلا رہی ہیں؟ یہ بیمار پڑ جائے گا، اور نہلا بھی اتنے گندے پانی سے رہی ہیں۔ لیکن ایسا لگا جیسے وہ عورت کچھ سن ہی نہیں رہی، یوں ہی اپنے کام میں مشغول رہی۔ یہ دیکھ کر میں مزید آگے بڑھا اور پھر یہی بولا۔ 2-3 دفعہ کہنے پر بھی وہ باز نہ آئی، لیکن ایک دم سے اچانک اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور بولی، جا تو اپنے کام سے کام رکھ ورنہ ابھی تجھے بتاتی ہوں۔ اس عورت کا چہرہ دیکھ کر مجھ جیسا نڈر بندہ بھی تھرا کے رہ گیا، کیونکہ اس عورت کا رنگ بالکل کالے توے جیسا تھا اور بڑے بڑے 2 نکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، اور بچہ بھی اسی شکل کا تھا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر نہایت پراسرار انداز میں قہقہے مارنے لگے۔ دراصل وہ ایک چڑیل تھی۔ یہ دیکھ کر میری حالت بہت خراب ہوئی، فل اسپیڈ میں دوڑ لگا دی۔ راستے بھر جتنی بھی دعائیں تھیں ان کا ورد کرتا رہا۔ گھر کے دروازے تک ان کے قہقہے میرا پیچھا کرتے رہے۔ گھر کیسے پہنچا، کب بستر تک پہنچا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ بستر پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے بعد جب ہوش آیا تو دیکھا کہ امی اور سب گھر والے میرے بستر کے پاس پریشان حالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کچھ حواس بحال ہوئے تو سارا واقعہ انہیں سنایا۔ 2-3 دن تک شدید بخار میں پھونکتا رہا۔ اس دوران امی مستقل مجھ پر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ اس واقعے کے بعد خوف سے کچھ عرصہ تو میں نے راتوں کو گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، لیکن پھر سب کچھ بھول بھال کے دوبارہ سے یوں ہی رات کو دوستوں کے ساتھ محفلیں جمنے لگی۔ اب اس عرصے میں مزید کچھ بڑا ہو گیا تھا اور ایک کالج اسٹوڈنٹ تھا۔ اسی طرح ایک رات پھر اکیلا ہی گھر کی طرف رواں دوا تھا۔ شارٹ کٹ کے چکر میں مین روڈ کے بجائے ایک سناٹے والی گلی کا راستہ اختیار کیا۔ ابھی گلی میں داخل ہی ہوا تھا کہ میرے پیچھے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔
پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا۔ نیم اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں آیا کہ شاید یہ شخص نائٹ ڈیوٹی کر کے اپنے گھر جا رہا ہے۔ بہرحال دوستوں، وہ شخص تیز تیز قدم چل کر میرے برابر میں پہنچ گیا، مجھ سے کچھ بولا۔ اس شخص کی آواز مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ لمحے بھر کو وہ آواز سن کر میں دہل گیا، لیکن اپنی بہادرانہ فطرت کی وجہ سے میں نے خود پر قابو پایا اور اس سے پوچھا، بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مجھ سے کہا، لائٹر ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اب جو اس کا ہاتھ باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا۔ اب پھر اس نے پوچھا، کیا ماچس ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے پاس ماچس بھی نہیں ہے۔ اب مجھ سے اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ دیکھ لو، ماچس تو تمہارے پاس ضرور ہی ہوگی۔ اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا اور مجھ پر غصہ طاری ہو رہا تھا۔ اب جو مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہوئی تو میں نے غصے میں اس سے کہا، کیا تم پاگل ہو یا بہرے ہو؟ میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں سگریٹ ہی نہیں پیتا تو ماچس یا لائٹر رکھنے کا کیا سوال؟ ہاں میں پان کھاتا ہوں، یہ پان کھانا ہے تو کھا لو۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ اپنے سر کی طرف بڑھے اور اگلا ہی لمحہ میری خوف کی انتہا نہ رہی۔ اس شخص نے اپنا سر اپنے کندھوں سے اتار کر اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ دوستوں، دراصل وہ ایک سرکٹا تھا۔ سرکٹے کے بارے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہوا تو بہت کچھ تھا، اور یہ سنا تھا کہ وہ آگ سے خوفزدہ ہوتا ہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب اس نے مکمل تصدیق کر لی کہ میرے پاس لائٹر یا ماچس جیسی کوئی چیز نہیں، تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں اتنا تیز دوڑا کہ اس سے پہلے میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دوڑا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے سرکٹا بھی اپنا سر لیے دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ کافی آگے جا کر میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں آ رہا، تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں مجھے خوفناک طریقے سے گھور رہی تھی۔ مجھے اس کی خوفناک خرخراتی آواز سنائی دی، آج تو بچ گیا، آئندہ میرے ہتھے چڑھا تو تجھے کوئی بھی مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ میں سمجھ گیا کہ اس جگہ اس کی حد ختم ہو گئی۔ دراصل میں نے سنا ہوا تھا کہ سرکٹے کی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے اگر وہ ایک قدم بھی بڑھائے تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ دوستوں، یہ سب دیکھ کر میرا خوف جاتا رہا۔ اب تو میں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا، آؤ آگے آؤ، پھر دیکھتا ہوں تم کتنے بڑے فن خان ہو۔ سرکٹا مجھے خوفناک طریقے سے گھورتا ہوا واپس مڑ گیا۔ پھر جب تک ہم لوگ لالو کھیت میں رہے، میں نے اس راستے سے آنا جانا بالکل چھوڑ دیا۔ دوستوں، یہ قصے سنا کے میرے کزن نے کہا کہ واقعات تو اور بھی ہیں، لیکن پھر سناؤں گا۔ دوستوں، آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔